الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتقريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. یہ باب ہے مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کا مقرر اور وضاحت سے کرنا جبکہ اس کے بغیر اس کا سمجھنا ممکن نہ ہو، مستحب ہے. اس تعلق سے دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اسے دہراتے، حتیٰ کہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی جاتی. اور جب کسی قوم کے پاس آتے اور انہیں سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کرتے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ گفتگو اور سلام کرنا یا سلام کا دہرانا مستحسن ہے، اچھا عمل ہے، بالخصوص جب کہ ضرورت اس کی داعی ہو اور سامعین کے لیے 1-2 مرتبہ میں سمجھنا مشکل ہو. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 1 مرتبہ کہنے سے انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، تو اس کو 2 بار کہہ دیا جائے، 3 بار کہہ دیا جائے تاکہ سامنے والے کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اور 3 مرتبہ گفتگو کے اعادے سے مراد کیا ہے، یعنی کب اس کو لوٹایا جائے، کب اس کو 3 مرتبہ کہا جائے. یہ خاص موقعوں پر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب کسی بات کو ذہن نشین کرانا ہوتا ہے اور ان کو اچھی طرح سے سمجھانا ہوتا ہے تو اس بات کو دہرایا جائے اور اس کو کم سے کم 3 مرتبہ کہا جائے تاکہ سامنے والا بات کو اچھی طرح سمجھ لے. امام بخاری اور امام اسماعیلی کی تحقیق کے مطابق 3 دفعہ سلام کا دہرانا اس صورت میں ہے جب کوئی شخص کسی مجلس میں ہو یا گھر وغیرہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرے، یعنی اس کا تعلق استئذان سے ہو، اجازت سے ہو. عام مجالس میں یہی مسنون ہے کہ 1 دفعہ سلام کہے. آپ کسی مجلس میں گئے تو 1 بار آپ نے سلام کہہ دیا اور بیٹھ گئے، آپ کے لیے کافی ہے. لیکن جیسے آپ کو کسی گھر میں جانا ہے، کسی کے گھر سے اجازت لینا ہے تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ کہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اس طرح سے آپ اجازت لینا ہو آپ کو، یا اسی طرح سے کسی مجلس وغیرہ میں آپ داخل ہوئے ہیں اور آپ نے کہا السلام علیکم، بات لوگ نہیں مکمل سمجھے، آپ نے پھر کہہ دیا دور السلام علیکم، یعنی آپ نے اس کو دہرا دیا تاکہ سارے لوگ جو ہے اچھی ڈھنگ سے جو ہے سلام کو سن لیں. تو بہرحال عام مجالس میں اگر ہو، عام مجلس میں اس میں 1 ہی بار آپ کہنے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتی ہے کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ. رواہ ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت عائشہ بیان کر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا. یعنی فصلاً کا مفہوم شارحین نے صاف اور واضح بیان کیا ہے. تاہم اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھہر کر گفتگو کرتے، جلدی نہیں کرتے. جب آپ جلدی گفتگو کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جو آپ گفتگو کو ٹھہر کر بتائیں گے، دھیرے آرام سے سمجھائیں گے، تو اس طرح سے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، ہر کلمہ الگ ہوتا ہے، تو آدمی کو یا سامع کو سمجھنے میں، سننے میں آسانی ہوتی ہے اور اس طرح سے ہر بات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے. اس طرح الفاظ بھی گڑبڑ نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. اور اسی طرح سے عام طور پر تیز بولنے والوں کو آپ دیکھیں، جو لوگ جلدی بولتے ہیں، بہت ساری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں آپ، زبان ہی میں بات رہ جاتی ہے، منہ میں ہی رہ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا بول گئے. اس لیے جو ہے آپ ٹھہر کے گفتگو کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے، صاف کرتے تھے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور سامع کی رعایت کرنے اور اسے بات سمجھانے کے سلیقے اور جذبے کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سامع کی یعنی سننے والی کی رعایت کیا کرتے تھے اور گفتگو ٹھہر کر کرتے تھے، فصیح اور بلیغ انداز میں گفتگو کرتے تھے تاکہ بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں
اچھا ہو اور بہتر ہو، اور یہ سلیقہ اور یہ جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اسی طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو اور اپنی بات کو صاف اور واضح کہیں تاکہ سامع کو سننے اور سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔